السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے پہلے ویڈیو میں نے 2023 کے ایگزام میں آنے والے وہ VVI کویشچن 25 میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اگر آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھ سکے ہوں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ 25 کویشچن آپ یاد کر لیں، آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایگزام میں۔ اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں نے کل کے ویڈیو میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اردو قواعد کے کچھ سوالات اور جوابات میں آپ کو بتاؤں گا جو ایگزام میں آنے والے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی انتظار کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اردو کے 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا مترادف، دوسرا ضد یعنی الٹا، اور تیسرا واحد جمع۔ آج میں اس کی آپ کو تیاری کراؤں گا۔ آئیے تو چلتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا ہے تمام الفاظ کے مترادف یاد کر لیں، یعنی اس کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیں اور یا پھر اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو یاد کر لیں تاکہ ایگزام میں آنے والے اردو کے قواعد کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ کو آسانی کے ساتھ حل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں مترادف کہتے ہیں ایک ہی لفظ دوسرا لفظ یعنی معنی سیم ہو، لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی سیم ہو، اسی کو مترادف بولتے ہیں۔ تو آئیے وہ 10 الفاظ ہیں جن کے میں مترادف آپ کو یاد کراؤں گا، اور ضد بھی ہیں 10 میں نے لے لیا ہے، اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایگزام میں آپ کو بالکل آئیں گے اور آپ اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کے ایگزام میں آنے والے ایک بھی کوشچن نہ چھوٹے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیں آقا کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ آقا کا مترادف مالک ہوگا، کیا ہوگا؟ مالک۔ دوسرا بل کا مترادف کیا ہوگا؟ یعنی بوتا۔ اور تیسرا ہے خاک کا مترادف کیا ہوگا؟ خاک کا مترادف ہو جائے گا مٹی، گل، یعنی کہ خاک مطلب مٹی ہوتا ہے، مٹی بولیں یا پھر گل بولیں یا پھر خاک بولیں، تینوں کا مطلب وہی نکلتا ہے، لفظ الگ الگ ہے لیکن میننگ سیم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو مترادف بولتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ گل لکھا ہوا ہے، اور 4 میں دیکھیں دوا کا مترادف کیا ہوگا؟ دوا کا مترادف علاج ہوگا۔ اور چھٹا ہے سمجھ کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ کا بوجھ ہوگا، ٹھیک ہے، بوجھ۔ اور 7واں ہے صورت کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ شکل، ہے نا، شکل ہو سکتا ہے۔ اور 9واں ہے گلی کا مترادف اونچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 10واں ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے لونڈی، یعنی کہ لونڈی کا مترادف کیا ہوگا؟ لونڈی کا مترادف خادمہ ہوگا، باندی ہوگا، کنیز ہوگا، یعنی کام کرنے والے کو خادمہ بولتے ہیں، باندی بولتے ہیں، کنیز بولتے ہیں، لونڈی بولیں، یہ سب مترادف ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی لفظ ہے۔ اور سب سے لاسٹ ہے مترادف کا لفظ تاجر کہتے کس کو ہے؟ تاجر کہتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ انگلش میں بول سکتے ہیں بزنس مین، ہے نا، اسی کو تاجر بولتے ہیں۔ تو تاجر کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ تاجر کا مترادف ہو سکتا ہے سوداگر۔ دیکھیں یہ مترادف میں بھی کام آ سکتا ہے اور یہ ورڈ میننگ میں بھی کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ دے دے کہ خاک کے معنی بتائیں تو خاک کے معنی مٹی ہوتے ہیں، یعنی مترادف اور معنی ورڈ میننگ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سیم ہے۔ تو اب چلتے ہیں، تمام الفاظ کے ضد یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، ضد یعنی کہ الٹا، جس کو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں اینٹونیمس بولتے ہیں نا، شاید ہاں اینٹونیمس بولتے ہیں۔ تو تمام الفاظ کا ضد یاد کر لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ضد ہیں 10۔ آزاد کا الٹا کیا ہوگا؟ آزاد کا ضد ہوگا غلام، گرفتار، ہے نا، آزاد ہو جانا، اور اس کا الٹا کیا ہوگا؟ گرفتار ہو جانا۔ اور دوسرا ہے آغاز یعنی شروع کرنا، تو اس کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ انجام، ٹھیک ہے، آغاز سے کیا ہو جائے گا؟ انجام ہو جائے گا۔ تیسرا آمد مطلب کہ آنا، آمد کا کیا ہو جائے گا الٹا؟ خرچ بھی بول سکتے ہیں اور رفت بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور چوتھا ہے انسانیت کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ انسانیت کی ضد ہوگی حیوانیت، ہے کہ نہیں، حیوانیت ہوگی انسانیت کی ضد۔ اور 5واں ہے آئندہ کے الٹا کیا ہوگا؟ آئندہ کا الٹا گزشتہ، ٹھیک ہے، آئندہ کا ضد کیا ہو جائے گا؟ گزشتہ۔ اور چھٹا ہے اتفاق کی ضد کیا ہوگی؟ اتفاق کی ضد ہوگی نفاق، کیا ہو جائے گی؟ نفاق ہو جائے گا۔ اور 7واں ایماندار کی ضد کیا ہوگی؟ ایماندار کی ضد ہوگی بے ایمان، کیا ہوگی؟ بے ایمان۔ اور امر کے الٹا ہوگا نہیں، دیکھیں یہ امر اور نہیں یہ اردو کے قواعد کے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔
اور یہ اس کے بارے میں بالکل اچھے طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو جب میرے اردو قواعد کی جب ڈالوں گا اپلوڈ کروں گا اس میں امر اور نہیں کی وضاحت اچھے سے کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو اتنا یاد کر لیں آپ کہ امر کا الٹا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, نواں ہے آسان. آسان کا الٹا کیا ہوگا؟ آسان کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ آسان کا ضد ہوگا مشکل. کیا ہوگا؟ مشکل. اور 10واں ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا الٹا ہوگا ادنا. ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ اعلیٰ کا ادنا ہوگا. اور 11واں ہے آس. آس کا الٹا کیا ہوگا؟ آس کا الٹا ہوگا پاس. ٹھیک ہے, اور 12واں ہے آقا. آقا کا الٹا کیا ہوگا؟ آقا کا ہوگا الٹا غلام خادم, ہے نا. آقا کا الٹا کیا ہوگا؟ غلام خادم. اور آقا کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ مالک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی, بہت سارے سوالات الفاظ جو آپ کو اس کے الٹا یاد ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس کے ضد آپ کو یاد ہوگی. لیکن جن کو یاد ہے ان کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے. لیکن جن کو یاد نہیں ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کے ایگزام میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کے سوال کا جواب حل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو آئیے اب دیکھتے ہیں تمام واحد الفاظ کے جمع یاد کر لیں. کیا؟ تمام واحد الفاظ کے جمع یاد کر لیں. یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پلورل سنگولر, ہے نا. یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں, واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں. ادب پہلا لفظ ہے ہمارا ادب. ادب کی جمع کیا ہوگی؟ ادب کی جمع کیا ہوگی؟ ادب کی جمع ہوگی آداب. کیا ہوگی؟ آداب. اور دوسرا ہے تحفہ. تحفہ جو ہمیں پرائز ملتا ہے اسے تحفہ بولتے ہیں. تو تحفہ کی جمع کیا ہوگی؟ تحائف. کیا ہو جائے گی؟ تحفہ کی جمع تحائف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے قول. قول کی جمع کیا ہوگی؟ قول کی جمع ہوگی اقوال. اقوال یعنی بہت سارے اقوال. قول میں نہیں کہنا, کسی کا کہا ہوا چیز کو اقوال بولتے ہیں. اور چوتھا ہے کتاب. کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتاب کی جمع کتب ہوگی. کیا ہوگی؟ کتب. ٹھیک ہے, اور پانچواں کیا ہے؟ مسجد. مسجد کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد کی جمع مساجد. یہ سب آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, ہے نا. اور چھٹا ہے تاریخ. تاریخ. تاریخ کا جمع کیا ہو سکتا ہے؟ تاریخ کی جمع ہوگی تواریخ. کیا ہو جائے گی؟ تواریخ ہو جائے گا. اور ساتواں ہے حاجی. حاجی. حاجی کا جمع کیا ہوگا؟ حاجی کی جمع ہوگی حجاج. کیا ہو جائے گا؟ حجاج. اور آٹھواں ہے موت. موت کی جمع کیا ہوگی؟ موت کی جمع اموات ہوگا. کیا ہوگا؟ اموات. اور نواں ہے حاکم. حاکم کی جمع کیا ہو جائے گی؟ حکام. کیا ہو جائے گا؟ حکام. اور سب سے آخری ہے شجر. شجر. شجر کی جمع کیا ہوگی؟ اشجار ہوگا. کیا ہوگا؟ اشجار ہوگا. تو آپ اسے اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور یاد کر لیں تاکہ آپ کے ایگزام میں آنے والے کوشچن میں ایک بھی چھوٹے نہیں. یہ آبجیکٹیو میں بھی دے سکتا ہے اور سبجیکٹیو میں بھی دے سکتا ہے, 2 نمبر میں بھی دے سکتا ہے, کچھ میں بھی دے سکتا ہے. آپ یاد کر لیں اسے. ٹھیک ہے, اور پہلی بات کہ اس کے پہلی ویڈیو میں نے جو بھی آپ کو بتایا ہے 25 کوشچن اس کو آپ یاد کر لیں برائے مہربانی تاکہ آپ کے ایگزام میں ایک بھی کوشچن نہ چھوٹے. ٹھیک ہے, تو یہ اردو قواعد کا سب سے پہلا میرا کلاس تھا اور اس کے بعد میں آپ کو اردو قواعد کا میں جتنے بھی ایگزام میں آنے والے سوالات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اسم کی قسمیں اور تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور ہر سنڈے کو یعنی اتوار کو میں اردو قواعد کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تاکہ سلیبس کے ساتھ آپ کو اردو قواعد کی بھی جانکاری حاصل ہو سکے تاکہ آپ کے ایگزام میں آنے والے اردو کے وہ قواعد کے سوالات کے جوابات آپ اچھے طریقے سے دے پائیں. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے تمام دوستوں احباب تک پہنچائیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. دیکھیں مجھے یہ نہیں ہے کہ میں ویوز زیادہ ہو سکے. دیکھیں میرے 50 ویوز میں اگر کم سے کم 10 لوگ بھی اگر پڑھتے ہیں اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت بالکل کامیابی کی طرف جا رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام دوستوں کو بتائیں اور تاکہ جو لوگ ایگزام کی تیاری نہیں کر پا رہے ہوں, معاملہ ان کے ساتھ ڈگمگ چل رہا ہے کہ میں کیسے تیاری کروں, اردو کی گھبراہٹ ہے, تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے تیاری کراؤں گا اور اس کے اگلے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 3 کے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کوشچن میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی تیاری کراؤں گا. آپ اسی چینل پر بنے رہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.